یہ وہ خطبہ ہے جو 10 دسمبر 2021 جمعے کے دن سعودی عرب کی مسجدوں میں اماموں نے پڑھا ہے۔ پہلا خطبہ پڑھتے ہیں۔ شروع میں خطبہ پڑھا ہے، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آگے کہتے ہیں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، الدعوت الی اللہ شرف هذه الامة وزینتها بین الامم، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، اس امت کا شرف اور اس امت کی زینت ہے۔ وہی الدعوت الی توحید اللہ بافرادہ بالعبادت ونبذ الشرک، اور وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی دعوت دینا ہے۔ وہی الدعوت الی اتباع نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والتحذیر من الابتداع فی دینہ، اور وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے، بدعتوں کے ایجاد کرنے سے بچنے کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ آگے تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں، وَلَقَدْ قَامَتْ بِلَادُنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ مُنذُ عَهْدِ الْمُؤَسِّسِ الْمَلِكِ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علاقے اور ہمارے شہر ملک عبد العزیز شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی سے توحید کی مدد کرنے اور شرک اور بدعت کا مقابلہ کرنے اور سنت کی حمایت کرنے اور اس کے پھیلانے اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے پر قائم ہے۔ شاہ عبد العزیز کے دور سے ہی اس کام پر ہمارے علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، عباد اللہ، وَإِنَّ مِمَّا أَصَابَ النَّاسَ فِي زَمَانِنَا، کہ ان حالات میں سے جو ہمارے زمانے میں لوگوں کو پہنچے ہیں اور ان غلط باتوں میں سے کیا کیا ہیں، فرماتے ہیں، التفرق، آپس میں فرقہ بندی، وکثرت الجماعاتی، اور جماعتوں اور فرقوں کی زیادتی اور کثرت، والفرق التي تدعي انها تسير على الطريق الصحيح وتزعم الدعوة والاصلاح، اور ان فرقوں کی کثرت جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وہی اعلیٰ خلاف ذالک فی دعوتہا، اپنی دعوت میں اس کے خلاف طریقے پر ہیں، اس کے برخلاف ہے، اس لیے کہ وہ درست طریقے سے، صحیح طریقے سے دور ہیں۔ ومن تلک الجماعات جماعت التبلیغ، اور ان تمام جماعتوں میں سے ایک جماعت تبلیغی جماعت بھی ہے، التی یغلب علی افرادها الجہل بالعقیدہ والسنت الصحیحہ، اس لیے کہ تبلیغی جماعت وہ ہے جس کے اکثر افراد عقیدے سے ناواقف ہیں اور صحیح سنت اور صحیح احادیث سے ناواقف ہیں۔ وَيَكْثُرُ عِنْدَهُمْ ذِكْرُ الْخُرَافَاتِ وَالْقِصَصِ الْكَاذِبَةِ، اور ان کے یہاں خرافات اور بکواس کا ذکر ہوتا ہے زیادہ تر، والقصص الکاذبہ، اور جھوٹے واقعوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وَيَتَبَاهُونَ دَائِمًا أَنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ أَثْرًا عَلَى الدَّعْوَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، اور وہ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے بالمقابل زیادہ مؤثر دعوت دینے والے ہیں۔ وَهَذِهِ الْجَمَاعَةُ كَانَتْ بِدَايَتُهَا فِي الْهِنْد، اور اس تبلیغی جماعت کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی۔ ثُمَّ جَاءَ بَعْضُ أَفْرَادِهَا لِبِلَادِنَا، پھر اس کے بعض افراد ہمارے علاقے میں آئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، وہ اس بات کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تاکہ ان کو ان کی دعوت کی موافقت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس زمانے میں فَأَصْدَرَ سَمَاحَةُ مُفْتِي الْمَمْلَكَةِ فی زمانہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ تعالی، اس زمانے میں سرکاری مفتی شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں ایک فتویٰ دیا، ذکر فیہا، جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، ان هذه الجمعیۃ لا خیر فیہا، کہ اس جماعت میں کوئی خیر نہیں ہے، فانها جمعیۃ بدعۃ وضلالہ، اس لیے کہ یہ بدعت اور گمراہی والی جماعت ہے۔ وبقراءۃ الکتیبات المرفقۃ بخطابہم وجدنا تشتمل علی الضلال والبدعہ، اور ان کی بعض تقریروں پر مشتمل کتابچے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا، ہم نے اس بات کو پایا کہ یہ اس جماعت کے اندر بدعت اور گمراہی ہے۔ والدعوت الی عبادت القبور والشرک، اور اس جماعت میں جو ہے قبر پرستی اور شرک کی دعوت پائی جاتی ہے۔ الامر الذی لا یسع السکوت عنہا، اور یہ ایسی بات ہے جس پر خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خاموش نہیں رہا جا سکتا۔
ثم بعد فترة من الزمن رجعوا مرة أخرى إلى بلادنا، پھر کچھ زمانے کے بعد دوسری مرتبہ یہ لوگ ہمارے علاقے میں آئے. فوافق لهم علماء بلادنا الربانیین، ہمارے علاقے کے بعض بڑے علماء نے ان کو روکا، ان کو منع کیا. لیحذروا الناس منہم، تاکہ وہ لوگوں کو ان لوگوں سے روک سکیں. وممن تکلم فیہم سماحۃ الشیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی حیث قال، اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ان کے بارے میں بات چیت کی ہے، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں جماعت التبلیغ معروفت الہندیت عندہم خرافات، کہ تبلیغی جماعت جو مشہور ہندوستانی جماعت ہے ان میں جو ہے بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری بکواسات ہیں. وعندہم بعض البدع والشرکیات، اور ان کے یہاں بعض بدعتیں اور بعض شرکیہ باتیں پائی جاتی ہیں. فلا یجوز الخروج معہم، لہذا ان کے ساتھ نکلنا اور وقت لگانا جائز نہیں ہے. الا انسان عندہ علم یخرج لینکر علیہم ویعلمہم، مگر یہ کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس علم ہو، شریعت کا اتنا علم ہو، تو وہ نکلے تاکہ وہ ان کی غلط باتوں پر نکیر کر سکے اور ان کو تعلیم دے سکے، سمجھا سکے. او انسان عندہ علم و بصیرت یخرج معہم، یا کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس جو ہے علم ہو اور بصیرت ہو تو وہ نکلے ان کے ساتھ للتبصیر والانکار، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، والانکاری اور غلط باتوں پر نکیر کرنے کے لیے، والتوجیہ الی الخیر، اور ان لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وتعلیمہم، اور ان کو سکھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے نکلے. حتی یترکوا المذہب الباطل، یہاں تک کہ یہ غلط راستے کو، غلط مذہب کو چھوڑ دیں. ویعتنقوا مذہب اہل السنت والجماعہ، اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کے جو ہے موافق ہو جائیں، اس پر چلنے لگے. وفی فتویٰ اخری لسماحتہ حول حکم الخروج مع هذه الجماعہ، اور اس تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے کے متعلق دوسرے فتوے میں شیخ نے فرمایا جماعت التبلیغ لیس عندهم بصیرۃ فی مسائل العقیدہ، تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس میں عقیدے کے مسائل کے سلسلے میں کوئی بصیرت، کوئی سمجھداری نہیں پائی جاتی. یہ جماعت جو ہے عقائد کو نہیں جانتی ہے. فلا یجوز الخروج معهم، لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا امل انتماء الی الاحزاب فالواجب ترکها، کہ فرقوں کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ منسلک ہونا، اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسے چیزوں کو چھوڑنا واجب ہے، ضروری ہے. وَأَن يَمْتَنِيَ الْجَمِيعُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، اور یہ کہ تمام لوگ، تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور جڑ جائیں. فما وافقہما فہو المقبول، جو شخص کتاب کی اور سنت کے ساتھ موافقت اختیار کرے گا تو وہ مقبول ہے. وما خالفہما وجب ترکہ، اور جو اس کے مخالف ہوگا، اس کی مخالفت کرے گا تو اس کو چھوڑنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا. ولا فرق فی ذالک بین جماعت الاخوان او انصار السنہ او جماعت التبلیغ او غیرہم من الاحزاب المنتسبۃ للاسلام، اور اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے اخوان المسلمین یا انصار السنہ یا اور دوسری جماعت، تبلیغی جماعت کے بارے، تبلیغی جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے، یا اس کے علاوہ ان جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ان میں غلط باتیں پائی جاتی ہیں. وبذالک تجتمع الکلمہ، اسی وجہ سے ان کی باتیں ایک جیسی ہیں. ویکون الجمیع حزبا واحدا یرسم خطی اہل السنت والجماعہ، اور یہ تمام کے تمام ایک گروہ بن جاتے ہیں اور یہ رسمی طور پر اہل السنت والجماعت کے طریقے پر چلتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وقال الشیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ تعالی، اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلغنی عن سمعاء هؤلاء الجماعت فی الاقطار الاسلامیۃ خارج بلادنا انہم علی انحراف فی العقیدہ، کہ مجھے اپنے علاقے کے علاوہ، علاقے کے باہر دوسرے علاقوں میں، دوسرے اسلامی علاقوں میں اس جماعت کے امیروں کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس جماعت کے اندر جو ہے عقیدے سے انحراف پایا جاتا ہے، عقیدے سے دور ہیں یہ لوگ، غلط عقیدہ ان کا ہے. یہ بات کہی ہے. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ، اگر ان کے بارے میں یہ خبر صحیح ہے تو فَإِنَّ الْوَاجِبَ التَّحْذِيرُ مِنْهُمْ، تو ضروری ہے ان سے بچنا. وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الدَّعْوَةِ دَاخِلَ بِلَادِنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، اور شرعی طریقے پر اپنے علاقے کے اندر دعوت دینا، دعوت پر اکتفا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ایسی گمراہ کن جماعت سے بچنا ضروری ہے. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں شیخ حمود تویجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی انصح السائل و انصح غیرہ من الذین یحرصون علی سلامت دینہم من ادناس الشرک والغلو والبدع والخرافات. شیخ حمود تویجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوال کرنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں
جو شرک کی گندگیوں اور غلو اور بدعت اور خرافات کی گندگیوں سے اپنے دین کو سالم رکھنے پر حریص ہیں، اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں اللہ ینضموا الی التبلیغیین، کہ وہ تبلیغیوں کے ساتھ نہ جڑیں، ولا یخرجوا معهم ابدا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ نہ نکلے، وسواء کان ذلک فی البلاد السعودیۃ او فی خارجها، چاہے وہ سعودی علاقے میں ہو یا سعودی سے باہر ہو، کہیں بھی ان کے ساتھ نہ نکلے، لأن أهون ما يقال في التبلیغیین أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوکهم، اس لیے کہ سب سے کم بات، سب سے ہلکی بات جو ان تبلیغیوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدعتی ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، اور ان کے عقیدے میں جہالت پائی جاتی ہے، اور ان کے طریقے میں بھی جہالت پائی جاتی ہے۔ ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في مجانبتهم والبعد عنهم، اور جو لوگ اس طریقے پر ہوں، اس غلط طریقے پر، اس گندے طریقے پر، گندی صفت پر ہوں، تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ان سے بچا جائے، کہ سلامتی ان سے بچنے میں ہے، ان السلامة في مجانبتهم، کہ سلامتی اس بات میں ہے کہ ان سے دور رہا جائے اور ان سے بچا جائے۔ وقال الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی، اور شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں، جماعت التبلیغ الذی اغتر بهم کثیر من الناس اليوم، کہ تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ اس بات کو دیکھا جائے جو ان کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے، جو ان کی جانب سے کہی جاتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، وتتویب العصاة کما یقولون، کہ نافرمان لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو توبہ کراتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے، اور ان کی دعوت جو ہے اپنے ساتھیوں پر بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن ولیکن ہم یخرجون العصاة من المعصیۃ الی البدع، یہ لوگ گنہگاروں کو گناہ سے تو نکال لیتے ہیں لیکن گناہ سے نکال کر کے بدعت کی طرف لے جاتے ہیں، والبدعۃ شر من المعصیہ، اور بدعت معصیت سے، گناہ سے بہتر ہے، گناہ سے، بدعت جو ہے گناہ سے بری ہے، معصیت سے بری چیز ہے، والعاصی من اہل السنت خیر من العابد من اہل البدع، اور اہل سنت کا گنہگار اہل بدعت کے عابد سے بہتر ہے، فلینتبہ لذالک، اس وجہ سے ان سے متنبہ رہا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ وقال والبدع التي عند جماعت التبلیغ قد ذکرها من صحبهم، اور وہ بدعتیں جو تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہیں جن کو ان لوگوں نے ذکر کیا ہے جو ان کے ساتھ رہے ہیں، پھر ان لوگوں نے ان کی صحبت سے توبہ کر لی ہے، اور کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں، ایسی بدعتیں بہت زیادہ ہیں، فی التحذیر منہم، ان سے بچنے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سے بچا جائے، وہ بیان بدعیہم، اور ان کی بدعتوں کو بیان کرنے میں اور ان سے بچنے کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ وممن ذکرہم من علماء الامتی من خارج بلادنا، اور ہمارے علاقے کے علاوہ، ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے علماء نے ان کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، ان میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کہا جماعت التبلیغی لا تقوم علی منہج کتاب اللہ و سنت رسولہ علیہ السلام، کہ تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جو کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم نہیں ہے، وما كانوا علیہ سلفنا الصالح، اور یہ اس طریقے پر بھی نہیں ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، جب معاملہ ایسا ہے تو ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے آخر میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔